ہم نے ترقی کے سفر کا آغاز کر دیا ہے. اس سفر کی منزل عوام کی خوشحالی ہے. انشاءاللہ خواب پورے ہونے کا وقت آ چکا ہے. مسلم لیگ نون پاکستان کی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے ہر دور حکومت میں عوام کو نہ صرف بہتر انداز میں ڈیلیور کیا گیا بلکہ انہیں ایک مستحکم اور ترقی کی جانب تیزی سے بڑھتا پاکستان ملا. 2018 میں جب وزیر اعظم نواز شریف سے اقتدار چھینا گیا اس وقت مہنگائی کی شرح 5% تھی، اور اس کے بعد جب 2023 میں عوام نے دوبارہ مسلم لیگ نون کو عنان اقتدار سونپی تو مہنگائی کی شرح 30.77% تک پہنچ چکی تھی. ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں اور ہم وطن اپنے ملک کو انتہائی مایوسی کے عالم میں چھوڑ رہے تھے. قوم کو اس خطرناک حالت تک لے جانے اور ملک میں اس تباہی کا ذمہ دار صرف عمران خان ہے جس نے اپنے شوق پورے کرنے کے لیے ملک و قوم کو تباہی کے دہانے لا کھڑا کیا. ان حالات میں مسلم لیگ نون نے سیاست نہیں ریاست بچانے کا اعلان کیا اور دن رات محنت کرتے ہوئے ملک کو خطرناک صورتحال سے نجات دلائی. آج 9 ماہ بعد ملک میں مہنگائی کی شرح 4.9% پر آ چکی ہے. اسٹیٹ بینک نے 5ویں مرتبہ شرح سود مزید 2% کم کرتے ہوئے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا جس میں بتایا گیا کہ ملک میں اب مہنگائی کنٹرولڈ اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہونے کے باعث شرح سود 15% سے مزید کم کر کے 13% کی جا رہی ہے. اس سے قبل 4 نومبر کو شرح سود میں 2.5% کمی کی گئی تھی. مسلم لیگ نون نے جب حکومت سنبھالی تو شرح سود 22% تھی جس کا صرف 9 ماہ میں 13% پر آنا حکومت کی بہترین معاشی پالیسیوں کا ثمر ہے. وہ ملک جو 1 سال پہلے ڈیفالٹ کے کنارے تھا اس کی اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 1,16,000 کا ہندسہ عبور کر چکا ہے اور ملک کے معاشی اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہیں. ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صوبے کی ترقی کے لیے دن رات کوشاں ہیں. ان کے دورہ چین سے صوبے میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہونے کی نوید ہے. اربوں روپے کی سرمایہ کاری سے صوبے میں نئے پروجیکٹ شروع ہوں گے اور روزگار کے مواقع میں بہتری آئے گی. قوم کو ایک مرتبہ پھر یقین ہے کہ حکومت کے 5 سال مکمل ہونے پر پاکستان نہ صرف ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا بلکہ ہمیں ایک مستحکم پاکستان ملے گا انشاءاللہ.